السلام علیکم، ناول بد کردار کی 50 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائیں، آمین۔ مراد خان نے اچٹتی سی نظر میرال پر ڈالی جو خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ پارٹی بیچ میں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ میرال گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ میرال کو اتنی رات کو اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا۔ آج تو بالکل بھی نہیں، یہاں تک کہ مراد خان کا دل اسے اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے کو بھی نہیں مانا تھا، کیونکہ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مراد خان جیسا انسان جسے خود پر بے حد کنٹرول تھا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ میرال کے میسی جوڑے سے نکلتی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے اور کچھ لٹیں اس کی خوبصورت چمکتی ہوئی گردن کو چھو رہی تھیں۔ مراد خان کا دل ہمک ہمک کر ان لٹوں کو چھونا چاہتا تھا۔ میرال کی گردن پر تل بھی بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ مراد خان کے دہکتے لب اس تل کو چھونے کو بے قرار ہو رہے تھے۔ مراد خان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اتنی بے چینی، بے تابی اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ مونا سے اس کی لو میرج تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، تب مراد خان بمشکل 23 سال کا تھا۔ مگر ایسا اسے تب بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اتنی بے قراری، اتنی بے چینی جو وہ میرال کے لیے محسوس کرتا تھا، یہ تو محبت بھی نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ تو عشق ہے جو وہ میرال سے کر بیٹھا تھا۔ مراد خان کے لب مسکرائے تھے۔ میرال بنی ہی عشق کے لیے تھی۔ کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر چرا لوں تیرے خواب میں، میرے سائے ہیں ساتھ میں یارا جس جگہ تم، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، کیا جانے تو میرے ارادے لے جاؤں گا سانسیں چرا کر، تو کہہ رہا ہے میں گناہ گار بن جاؤں، بڑا چین ہے گناہوں کے آگے، میں گمشدہ سی رات ہوں میری خوشنما صبح تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ کیا بات ہے مس میرال، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مراد خان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، میرال نے آہستگی سے جواب دیا تھا، لیکن مجھے تو آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ کے الفاظ آپ کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ مراد خان میرال کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہا ہے میرا چہرہ؟ میرال مسکرائی تھی مراد خان کی بات پر۔ مس میرال، آپ کا چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ جیسی اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں ایک درد ہے جسے میرا دل صاف محسوس کر رہا ہے۔ آپ کے درد کے ساتھ میں جڑ رہا ہوں، میرا بس چلے تو آپ کی آنکھوں سے یہ درد چرا کر اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لوں۔ مراد خان گمبھیرتا آواز میں بولا تھا۔ میرال کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے معدوم ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا مراد خان؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرال کے لب کپ کپائے تھے۔ مس میرال، میں نے سنا ہے عورت کے اندر ایک خاص حس ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر پڑنے والی مرد کی نظر کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ آپ اب سمجھنا نہیں چاہتی یا جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہیں؟ مراد ونڈو سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اپنا لب دانتوں تلے دبائے بولا تھا۔ میرال نے لمبی گہری سانس لی تھی اور سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ اس کے نرم گرم جذبات کی حدت کو وہ پہچان چکی ہے، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو آج بھی اسی کو چاہتا تھا؟ مس میرال، کہیں آپ اس لیے پریشان تو نہیں ہو رہی کہ آپ کو دیر ہو گئی ہے؟ آپ کے گھر والے کیا کہیں گے؟ مراد خان میرال کو آنکھیں موتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میرے بھائی بہت کوآپریٹو ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں، اور ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں تو پریشانی والی کیا بات ہے؟ میرال ایک دم بولتے اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔
مراد خان گہرا مسکرایا تھا میرال کی آخری بات پر۔ یعنی کہ آپ مجھ پر اعتبار کرتی ہیں؟ مراد خان نے سوال کیا۔ جی سر، آپ اعتبار کرنے کے ہی قابل ہیں، جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے۔ آپ کی آنکھیں آپ کے اندر باہر کی ترجمانی کرتی ہیں۔ میرال آہستگی سے بولتے ہوئے مراد خان کو اندر تک سرشار کر گئی۔ مس میرال، آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں۔ ان فیکٹ آپ بہت سلجھی ہوئی ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کی عمر کی لڑکیاں تھوڑی شوخ چنچل ہوتی ہیں، آپ بہت کم عمر ہیں۔ آپ بمشکل 21 سال کی ہیں۔ اتنی سی عمر میں اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہوگی، بالکل آپ کی طرح۔ مراد خان اس کی سنجیدگی پر چوٹ کرتا غیر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ میرال مراد خان کی بات پر مسکرا گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، آپ مسکراتے ہوئے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ میرال مراد خان کی تعریف پر سرخ پڑی تھی، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا اس کی تعریف کرنے کا۔ مس میرال، آپ آئس کریم کھائیں گی؟ جی۔ میرال مراد خان کی آفر پر حیران ہوئی تھی۔ میرال، میں نے آپ سے ایک سمپل سا سوال کیا ہے کہ آپ آئس کریم کھائیں گی؟ ویسے تو آپ نے جی کہا ہے، جس کا مطلب ہے یس، یعنی کہ آپ نے میری آفر قبول کر لی ہے، مگر آپ کے چہرے پر لکھا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب میں آپ کے جی کہنے کو ہاں سمجھوں، یا پھر آپ کے چہرے پر جو لکھا ہے اس کو سمجھتے ہوئے دوبارہ سے اپنا سوال دہراؤں؟ مراد خان انتہائی سنجیدگی سے بولا تو میرال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میرال کی ہنسی کی جلت رنگ نے مراد خان کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ مراد خان یک ٹک کھویا میرال کو دیکھنے لگا۔ مراد خان کے دل نے گواہی دی تھی اتنا خوبصورت منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ مراد خان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے آئس کریم نہیں پسند، میرال اپنی ہنسی پر قابو پاتی ہوئی بولی تھی۔ اسٹرینج، آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ لڑکیوں کو تو بہت پسند ہوتی ہے آئس کریم، مراد خان حیرانگی سے بولا۔ پھر کیا پسند ہے آپ کو؟ مراد خان آنکھوں میں اشتیاق لیے میرال سے پوچھنے لگا۔ مجھے گول گپے بہت پسند ہیں۔ میرال کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ریئلی؟ مجھے بھی گول گپے بہت پسند ہیں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری میرال کی تھی۔ اسٹرینج، آپ کو گول گپے پسند ہیں، ورنہ مردوں کو تو گول گپے پسند نہیں ہوتے۔ میرال حیرانگی سے بولی، یہ کس نے کہا آپ سے مردوں کو گول گپے پسند نہیں ہوتے؟ مراد خان کی بات پر میرال کی یادوں کے پردے پر منظر لہرایا تھا۔ شامیر، ایک دفعہ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، کتنے مزیدار ہوتے ہیں گول گپے۔ شامیر نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میرال، مجھے یہ بالکل بھی نہیں پسند، بہت عجیب سے لگتے ہیں۔ میں تو صرف تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، جب تم انہیں کھاتے ہوئے عجیب سے ایکسپریشن دیتی ہو نا، بہت حسین لگتی ہو۔ شامیر نے میرال کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ مراد خان نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تو میرال خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ مس میرال، چلیں پھر ہو جائیں دو دو ہاتھ گول گپوں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کس کو زیادہ پسند ہے۔ میرال پھر سے مراد خان کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ تو آپ شرط لگائیں گے؟ ہار جائیں گے مجھ سے؟ میرال اتراتے ہوئے بولی۔ مس میرال وقت سے پہلے بول رہی ہیں، اگر میں نے آپ کو ہرا دیا تو؟ مراد خان میرال کے خوبصورت چہرے کو دل میں اتارتے ہوئے بولا، جس پر بالکل بچوں کی طرح اشتیاق تھا۔ آج پہلی دفعہ مراد خان کو میرال اتنی خوش لگی تھی۔ مراد خان اپنے سامنے رکھے ہوئے گول گپوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انہیں کیسے کھائے، کیونکہ مراد خان کو گول گپے انتہائی ناپسند تھے، مگر میرال کے چہرے پر بچوں سی خوشی دیکھ کر وہ انہیں کھانے پر مجبور ہوا تھا۔ کیا ہوا سر؟ آپ تو انہیں دیکھ کر عجیب سے منہ کیوں بنا رہے ہیں؟
میرال مراد خان کے ایکسپریشن دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میرال آپ میرے ایکسپریشن پر نہ جائیں، شروع کریں۔ میرال ایکسائٹیڈ ہو کر گول گپا منہ میں ڈال کر کھانے لگی اور آنکھیں بند کر کے میرال نے چٹخارا بھرا تھا۔ مراد خان تو اس کے خوبصورت ایکسپریشن دیکھ کر سحر زدہ ہو رہا تھا۔ میرال نے کتنے ہی گول گپے کھا لیے تھے مگر مراد خان اسے یک ٹک کھویا دیکھ رہا تھا۔ میرال کے ایکسپریشن اسے بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ میرال نے گول گپا منہ میں ڈال کر مراد خان کو کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ مراد خان میرال کی اس حرکت پر ہنستے ہوئے گول گپا منہ میں ڈالا ہی تھا، اگلے ہی پل مراد خان کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ میرال مراد خان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، جس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور وہ کتنے ہی پانی کے گلاس چڑھا چکا تھا۔ مس میرال یہ تو بہت تیکھے ہیں، مراد خان بمشکل بولا۔ سر یہ تو بالکل بھی تیکھے نہیں ہیں اور آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو یہ بہت پسند ہے۔ میرال نے مشکوک نظروں سے مراد خان کو دیکھا تھا۔ مس میرال اصل میں نے جھوٹ بولا تھا، میں تیکھا کھانا بالکل نہیں کھا سکتا اور یہ گول گپوں سے تو مجھے الرجی ہے۔ میں نے تو بس آپ کے چہرے پر بچوں سے خوشی دیکھ کر یہ کھانے کی حامی بھری تھی۔ مراد خان بیچارگی سے بولا تو میرال مراد خان کی اس حرکت پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ دنیا سے الگ۔ میرال پر ہر روز اس شخص کی شخصیت کی ایک نئی پرت کھلتی تھی۔ شامیر دورانی ڈرائیو کرتے ہوئے بے تحاشا چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اپنی بربادی کا ماتم بنا رہا تھا۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شامیر دورانی بہت مشکلوں سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ شامیر دورانی نے اپنے فلیٹ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ شامیر دورانی نے اپنے ہاتھ آج پھر سے زخمی کر لیے تھے، جن سے اس نے ان پیپرز پر سائن کیے تھے اور اپنی زندگی پر اپنے تمام حقوق ختم کر دیے تھے۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی جان لے لے۔ کیسے وہ مرال کو اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا؟ وہ تو اس کی سانسوں میں بستی تھی، اس کے وجود کا حصہ تھی۔ کوئی کیسے اپنے وجود کے حصے کو کاٹ کر خود سے الگ کر سکتا ہے؟ شامیر دورانی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اس نے اپنا آپ کھو دیا تھا۔ شامیر نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگاتے منہ کو لگایا تھا۔ اب ساری رات شامیر نے اپنی بربادی کا ماتم کرتے ہوئے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارنا تھا۔ شامیر دورانی ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوا تھا، جہاں آج اس نے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ وہ گرے پینٹ کوٹ پہنے ہوا تھا۔ اپنی سحر انگیز شخصیت اور پراعتماد چال کے ساتھ ہوٹل لاؤنج میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ میرال ہوٹل لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس فائل میں درج کر رہی تھی۔ وائٹ ٹائٹس پر ریڈ شارٹ فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال کھلے چھوڑے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے سرخ رنگ میں دیکھا تھا، جس میں دیکھ کر وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، پاگل ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ پاگل ہوا تھا، بے قرار ہوا تھا۔ دل مچل اٹھا تھا اسے چھونے کو، اپنی باہوں میں بھرنے کو، اس کی دھڑکن دھڑکن پر اپنے لب رکھنے کو۔ سر یہ مراد خان کی سیکرٹری ہیں، آج میٹنگ ہے مراد خان کی ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ شامیر کا پی اے شامیر دورانی کو یوں والہانہ نظروں سے میرال کو تکتے دیکھ کر بولا تھا۔ سر مراد خان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ جس پروجیکٹ کے سلسلے میں مراد خان آج یہاں میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہے وہ بہت بڑا بلڈرز پروجیکٹ ہے جو اسے مل رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر مراد خان کی سیکرٹری، ہر طرف ان کی خوبصورتی کے چرچے ہیں۔
شامیر کا پی اے میرال کو حفظ بری نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ اپنی نظروں کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ ایک پل نہیں لگاؤں گا ان آنکھوں کو نکالنے میں۔ شامیر کے خون میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ سوری سر، شامیر کا پی اے نظریں جھکائے بولا تھا۔ شامیر نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ فائر! شامیر اپنے غصے پر قابو پاتے اپنے پی اے کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جی سر۔ وہ حیران ہوا۔ کل میرے آفس آ کر اپنی ریزگنیشن پیپرز پر سائن کر دینا، مجھے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شامیر یہ کہتا آگے بڑھا ہی تھا، رک کر اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ آئندہ میرے سامنے اپنا چہرہ لے کر مت آنا، شامیر نے اسے وارن کیا۔ سوری سر، ایسا مت کریں، وہ گڑ گڑایا۔ یہاں سے 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ شامیر سے وارن کرتا تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھا۔ میرال نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے شامیر دورانی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال شامیر کو دیکھ کر کانپتے ہاتھوں سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھی تھی۔ شامیر 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب ہوا اور سرد نظروں سے اسے اوپر سے نیچے گھور کر دیکھا۔ جو گلے میں دوپٹہ ڈالے اپنے حسن سے بے پرواہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر اس کے سر پر اور سینے پر کیا تھا۔ شامیر کی اس حرکت پر میرال کا خون کھول کر رہ گیا۔ شام یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، یوں کسی لڑکی کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے۔ میرال غصے سے بولی تھی، میں نے تمہارے دوپٹے کو ہاتھ لگایا تو تمہیں اتنا برا لگ گیا، مگر تم یوں خود سے لاپرواہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جانتی ہو کتنی حوس زدہ نظریں تمہارا طواف کر رہی ہیں۔ شامیر میرال کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے دہاڑا تھا۔ مجھے کوئی بھی دیکھے، آپ ہوتے کون ہیں یوں مجھ سے باز پرس کرنے والے؟ میرال کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ مت یاد کرایا کرو، مت بولا کرو ایسے کہ میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے میرال۔ شامیر دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوا کرب سے بولا تھا۔ میرال میں تمہیں سینت سینت کر رکھتا تھا، ایسی ہی حوث زدہ نظروں سے بچانے کے لیے تم پر پابندیاں لگاتا تھا۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یوں خود کو پردہ کر کے؟ شامیر آنکھوں میں وحشت لیے بولا، ایسا سینت سینت کے رکھا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنی عزت بچاتی رہی اور آپ نے میرے ہی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ میرال کی بات پر شامیر نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اب جس انسان کے ساتھ میں ہوں وہ مجھ پر پابندیاں نہیں لگاتا، کیونکہ وہ مجھ پر یقین کرتا ہے، آپ کی طرح نہیں جو عشق کا دم بھرے مگر اپنی محبت کا یقین نہ کرے۔ آپ مجھ پر اس لیے پابندیاں لگاتے تھے کیونکہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میرال کے بولنے پر شامیر کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہوئی تھیں۔ شامیر نے سختی سے اپنے لب دانتوں میں پیوست کیے تھے۔ میرال، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم یہ جاب نہیں کرو گی اور نہ ہی تم یہ شادی کر سکتی ہو۔ شامیر میرال کے قریب ہوتا میرال کی کلائی کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ شامیر چھوڑیں مجھے، کیوں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ میرال نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میرال، میری ایک بات یاد رکھنا، تم نے اگر یہ شادی کی تو میں تمہیں اور اس مراد خان کو برباد کر دوں گا۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے میرال کی کلائی چھوڑی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میرال خود کو کمپوز کرتی اپنی چیزیں سمیٹتی وہاں سے چلی گئی۔ شامیر نے اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔
ماہر مجھے 2 منٹ میں پتہ لگا کر بتاؤ مراد خان آج کس پروجیکٹ کے سلسلے میں ہوٹل الفریڈو آیا ہوا ہے؟ 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ، مکمل ڈیٹیل چاہیے مجھے، شامیر سنجیدگی سے کہتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ کانگریٹس مراد خان، آپ کو یہ پروجیکٹ ملتا ہے۔ ان فیکٹ ہماری کمپنی کے اگلے تمام پروجیکٹس آپ کو ہی دیے جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مراد خان نے مسکراتے ہوئے میرال کو آنکھیں جھپک کر دیکھا تھا۔ میرال بھی مراد خان کی اس حرکت پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے یہ پروجیکٹ مراد خان کی کمپنی کو دینے کی؟ شامیر درانی اندر داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ مراد خان نے حیران ہو کر شامیر درانی کو دیکھا تھا۔ فارنر ڈیلیگیشن نے بھی حیرانگی سے شامیر درانی کو دیکھا تھا۔ وہ سب اچھی طرح شامیر درانی کو جانتے تھے۔ شامیر درانی چیئر کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ مراد خان نے اٹھ کر شامیر سے مصافحہ کیا، مگر شامیر درانی نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا تھا اور سرخ آنکھوں سے مراد خان کو گھور کر دیکھا تھا۔ مراد خان کندھے اچکاتا دوبارہ سے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شامیر کی اس حرکت پر میرال تل ملا کر رہ گئی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا یوں شامیر درانی کا میٹنگ میں آنا اور یوں مراد خان کی بے عزتی کرنا۔ میرال نے مسکرا کر مراد خان کو دیکھا تھا، جس پر مراد خان بھی مسکرایا تھا۔ یہ منظر شامیر درانی کو آگ لگا گیا۔ شامیر درانی کو سر سے لے کر پاؤں تک تپش سی محسوس ہوئی تھی۔ شامیر درانی کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ شامیر درانی کو پاؤں کے تلووں سے تپش نکلتے ہوئے دماغ تک محسوس ہو رہی تھی۔ شامیر اپنی مٹھیاں بھینچے خود پر قابو پانے لگا۔ فارنر ڈیلیگیشن شامیر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شامیر درانی خود پر قابو پاتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ آپ لوگ اتنا پروجیکٹ ایسی کمپنی کو یقیناً نہیں دیں گے جو اعتماد کے قابل نہ ہو۔ شامیر مراد خان کو گھورتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر شامیر؟ آپ کھل کر کہیں، مراد خان اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ شامیر درانی مسکرایا تھا اور کچھ پیپرز فارنر ڈیلیگیشن کو پکڑائے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بے اختیار پریشان ہوئے تھے اور مراد خان کو دیکھنے لگے۔ مراد خان نے سیتے ہوتے ہوئے ان پیپرز کو تھاما تھا۔ مراد خان نے پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ وہ نیوز پیپر تھا جس میں مراد خان کی کمپنی نے سالوں پہلے ایک پل کی تعمیر کی تھی جو کچھ عرصے بعد ہی گر گیا تھا، جس میں کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی تھی۔ مسٹر مراد خان، آپ ہم سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ فارنر ڈیلیگیشن میں سے ایک آدمی مراد خان پر برس پڑا تھا۔ ایکچولی یہ خبر تقریباً 25 سال پرانی ہے۔ اس میں ہماری غلطی نہیں تھی۔ اس وقت ہم سے بھی فراڈ ہوا تھا۔ مراد خان صفائی دیتے ہوئے بولا۔ جو بھی ہو مسٹر مراد خان، ہم اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کی کمپنی کو نہیں دے سکتے۔ شامیر درانی نے مسکرا کر میرال کو دیکھا تو میرال نے نفرت سے نظریں پھیر لی تھی۔ مسٹر شامیر، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا یہ پروجیکٹ کریں۔ وہ لوگ شامیر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی بالکل، میں ضرور کروں گا۔ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شامیر نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ پیپر سائن کیے تھے۔ وہ شامیر سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مراد خان اپنی چیئر سے اٹھتا شامیر کے پاس آیا تھا۔ کانگریٹس شامیر درانی، شاید اس پروجیکٹ کے اصلی حقدار آپ ہی تھے۔ مراد خان نے مسکراتے ہوئے شامیر کو مبارکباد دی تھی۔ شامیر مراد خان کی مبارکباد پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ حیرت ہے، میں نے تم سے تمہارا پروجیکٹ چھینا اور تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو۔ شامیر درانی پیپر ویٹ گھماتا ہوا بولا تھا۔ مسٹر شامیر درانی، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ یہ پروجیکٹ آپ کی قسمت کا تھا۔ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اتنے عرصے سے کوشش کر رہا تھا، مگر آج آپ نے 1 منٹ میں اسے حاصل کر لیا، یعنی کہ یہ آپ ہی کی قسمت کا تھا۔ اور ویسے بھی میں بزنس کے نقصان پر زیادہ نہیں سوچتا۔
نقصان انسان کو رشتوں کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے پاس اس کی لیڈی لک ہو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے نقصان کے متعلق نہیں سوچتا۔ مراد خان نے مسکراتے ہوئے میرال کی طرف دیکھا تھا۔ شامیر یکدم سیدھا ہوا تھا۔ شامیر کے چہرے پر وحشت کے سائے لہرائے تھے۔ شامیر کو اپنا آپ بہت غریب لگا تھا۔ اس کی ساری دولت تو مراد خان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ مراد خان اور میرال وہاں سے چلے گئے تھے۔ شامیر نے وہ پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ میرال کا مراد خان کو مسکرا کر دیکھنا شامیر کو پاگل کر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی اس کے ساتھ گئی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ شامیر سلک کر راکھ ہو رہا تھا۔ راکھ کی چنگاڑیاں شامیر کے تن بدن کو بری طرح سلگا رہی تھیں۔ شامیر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون جمع ہو کر اس کی کنپٹیوں تک آ گیا ہے۔ اگر وہ مزید سوچے گا اس کا دماغ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا۔ شامیر جلدی سے باہر نکلا تھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا تھا۔ جلدی سے کمرے میں داخل ہوتا اس نے سائیڈ دراز سے کچھ نکالا تھا، نیند کی گولیاں جو پچھلے 2 سالوں سے لے رہا تھا۔ شامیر نے 3-4 گولیاں کٹھی ہی پانی سے نگل لی تھی اور بیڈ پر لیٹ کر اپنی دکھتی کنپٹیوں کو دبانے لگا۔ بے تحاشا نیند کا غلبہ چھانے لگا تو پھر بھی وہ آنکھیں بند کرنے سے ڈر رہا تھا کہ ہوش میں اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ منظر پھر اس کے سامنے آ جائے گا جسے سوچ کر اسے پوری دنیا کو آگ لگانے کو دل کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شامیر اعصابی جنگ لڑتے لڑتے دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ کیسے ہو ماہر؟ فرخندہ ماہر کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت فرخندہ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جسے فرخندہ نے خود بلوایا تھا۔ ٹھیک ہوں آپا، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ماہر جواباً بولا۔ میں ٹھیک ہوں، شامیر کیسا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، فرخندہ بے تابی سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہے آپا، وہ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ماہر نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ماہر، پچھلے 2 سالوں میں صرف ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میری ہزاروں منتوں کے بعد وہ ملنے آیا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے مجھ سے کتنا دور ہو گیا ہے، بلکہ میرا مائکہ ہی مجھ سے چھوٹ گیا۔ لائبہ لندن چلی گئی پڑھائی کے سلسلے میں، پلٹ کر آج تک اس نے ایک فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی وہ میرا فون اٹھاتی ہے۔ وہ مجھ سے اور شامیر سے آج تک خفا ہے۔ شامیر میرے لیے بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا دکھ، اس کی تنہائی مجھے مار رہی ہے۔ فرخندہ انتہائی کرب سے بولے۔ آپا آپ ایسے ہی فکر کر رہی ہیں، شامیر کی تنہائیاں اب دور ہونے والی ہیں، ماہر مانی خیزی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ فرخندہ حیران ہوئی۔ آپا شامیر ایک لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں انتہائی پسندیدگی دیکھی ہے۔ ماہر کے بتانے پر فرخندہ پہ یقین ہوئی تھی۔ شامیر اور کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ، یہ ناممکن ہے۔ آپا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس دن پارٹی میں شامیر بہت گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کے پاس جاب کر رہی ہے، شامیر کل اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز مانگ رہا تھا۔ ہو نہ ہو اسی لڑکی کا چکر ہے، اور سچ بتاؤں وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو جائے تو شامیر کا پاگل ہونا بنتا ہے۔ ماہر ڈیٹیل میں فرخندہ کو بتانے لگا۔ وہ جتنی بھی خوبصورت ہو مگر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ شامیر اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ فرخندہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے مخاطب تھے۔ ماہر کیا تمہیں اس لڑکی کا نام معلوم ہے؟ فرخندہ کے دل کو کھٹکا لگا تھا۔ فرخندہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں آپا، اس لڑکی کا نام بھی بہت پیارا تھا، بالکل اس کی طرح۔ ماہر مسکراتے ہوئے سوچنے لگا۔ کیا نام تھا؟ ماہر نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ ہاں یاد آیا، میرال نام تھا اس کا۔ ماہر کے بتانے پر فرخندہ کے ہاتھوں میں چائے کا کپ لرزا تھا۔ میرال دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔
مراد خان چیئر پر بیٹھا کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سر؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میرال مراد خان کو یوں دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مس میرال، شامیر دورانی کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں وہ میرے ہر پروجیکٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ مراد خان چیئر پر سیدھا ہوتا اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ میرال نے شرمندگی سے نظریں جھکائی تھیں۔ مراد خان کے ہر نقصان کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مراد خان کی کمپنی کو کافی نقصان ہو چکا تھا۔ مارکیٹ میں مراد خان کی ریپوٹیشن کافی خراب ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے شامیر دورانی کا ہاتھ تھا۔ سر، میرال کے پکارنے پر مراد خان پوری طرح میرال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ میرال نہایت آہستگی سے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ مس میرال، آپ کو مجھ سے کچھ بھی کہنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد خان نے گہری نظر میرال پر ڈالی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سر، آپ کے نقصان کی ذمہ دار میں ہوں۔ آپ کیسے؟ مراد خان متعجب نظروں سے میرال کو دیکھنے لگا۔ وہ سر، وہ شامیر دورانی میرے ایکس ہسبینڈ ہیں، میرال کانپتے لہجے میں بولی۔ واٹ؟ مراد خان حیرانگی کے عالم میں چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ مراد خان کے لیے یہ خبر انتہائی شوق تھی۔ مراد خان ٹہلتے ہوئے کافی دیر تک خود پر قابو پاتا رہا اور پھر چیئر پر بیٹھتا میرال کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مراد خان نے لمبا گہرا سانس لیا تھا۔ مس میرال، آپ اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جو یوں آپ نظریں جھکائے شرمندہ ہو۔ مراد خان اپنا درد چھپاتے ہوئے میرال کو سمجھا رہا تھا۔ اسے وہ اس طرح شرمندہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس دن پارٹی میں شامیر دورانی نے مجھے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے فورس کیا کہ میں آپ کی جاب چھوڑ دوں کیونکہ وہ مجھے اس طرح نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے اس سے ایک جھوٹ بولا۔ میرال ابھی بھی خاموش نظریں جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ مس میرال، مجھے بتائیں آپ نے کیا کہا شامیر دورانی سے؟ آپ نے جو بھی کہا ہو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کچھ بھی کہا ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ مراد خان تحمل سے بولتے میرال کو ایزی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ میں نے کہا میرا مطلب میں اور آپ انگیج ہیں، میرال سرخ چہرہ لیے بولی تھی۔ مراد خان حیران ہوتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اتنی سمپل ہو۔ آج کل کی لڑکیاں تو انتہائی بولڈ ہوتی ہیں۔ اس کی کتنی ہی سیکرٹریز تھیں جو انتہائی بولڈ تھیں، اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کو سب کچھ کرنے کو تیار تھیں۔ اس کی بیوی مونا کتنی بولڈ تھی، یہ تو واقعی میں ایک اینجل ہے۔ مراد خان سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا تھا۔ مس میرال، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ آپ کو جو بہتر لگا آپ نے وہ کیا۔ آپ یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے لیے نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے تو وہ ہیں احساسات، جذبات۔ رہی بات شامیر دورانی کی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ شامیر دورانی غصے کا تیز ہے اور میں ایسا نہیں ہوں اور اسی چیز کا میں فائدہ اٹھاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے بھی شامیر دورانی عقل سے پیدل ہے، اس کا احساس مجھے ابھی ہوا۔ اگر اس میں عقل سمجھ ہوتی وہ آپ کو خود سے کبھی دور نہ کرتا۔ اس نے کیا کھو دیا ہے؟ مراد خان سنجیدگی سے بولا تو میرال نے نظریں اٹھا کر مراد خان کو دیکھا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرال مراد خان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے اسے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میرال کے جانے کے بعد مراد خان نے چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ یعنی کہ شامیر دورانی تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، یعنی کہ تمہاری لیڈی لک اب میرے پاس ہے۔ میرے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے کیونکہ میرال میرا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے گنوا دوں۔
مراد خان تو میرال کو دیکھ کر دوبارہ سے زندہ ہوا ہے۔ یہ ساری دولت لے لو میری میرال میرے پاس ہے تو میں سب سے امیر ہوں اور تم سب سے غریب۔ مراد خان چیئر سے ٹیک لگائے طمانینت سے مسکرا دیا تھا۔ شامیر نے آج پورے 2 سال بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تھا۔ شامیر درانی وحشت زدہ سا ہوتا ہوا اندر آیا تھا۔ کتنی ہی یادوں کے ناگ اسے ڈسے تھے۔ شامیر درانی بے تابی سے کچن میں قدم رکھا۔ وہ اسے کھڑی نظر آئی تھی، جھنجھلاتی ہوئی، ناراض سی، کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کٹنگ بورڈ پر چھری ماری تھی جو اس کی انگلی پر لگی تھی۔ آہ! اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ شامیر درانی بے تابی سے آگے بڑھا تھا، مگر وہ تو صرف اس کا خیال تھی۔ شامیر درانی کچن سے نکلتا اس کے کمرے میں آیا تھا، جہاں اس نے اسے تھپڑ مارا تھا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ شامیر درانی گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ صحیح کہا تھا تم نے مراد خان، رشتوں میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو میں کتنا غریب ہوں اور تم کتنے امیر۔ شامیر درانی چلا رہا تھا، روتے ہوئے میرال کو پکار رہا تھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شامیر نے مڑ کر دیکھا تو فرخندہ کھڑی تھی۔ آپا آپ! شامیر اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ شامیر مت کرو خود کو یوں برباد، بھول جاؤ اس کو، فرخندہ روتے ہوئے بولی۔ آپا میں خود کو بھول سکتا ہوں مگر اس کو نہیں۔ آپا میں مر رہا ہوں، میں قطرہ قطرہ مر رہا ہوں۔ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا، پلیز مجھے مار دیں، ایک دفعہ کی موت دے دیں، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گا کیونکہ میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر وہ شادی کرے گی، ادھر شامیر درانی کا جنازہ اٹھے گا۔ شامیر سرخ آنکھوں سے چلاتے ہوئے بولا، کیا میرال شادی کر رہی ہے؟ فرخندہ بے یقین ہوئی۔ ہاں آپا وہ شادی کر رہی ہے، اس کی وجہ میں بنا ہوں۔ اپنی ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ شامیر اپنے بال پکڑے چلایا تھا۔ فرخندہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ فرخندہ کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر میرال نے شادی کر لی تو وہ خدا کو کیا منہ دکھائے گی، اور اپنے بھائی کو بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا اس نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ فرخندہ نے شامیر کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شامیر میرال یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آج بھی تمہاری بیوی ہے۔ شامیر نے چونکتے ہوئے فرخندہ کو دیکھا تھا۔ اچھا جی مجھے اجازت دیں، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگ جہاں رہیں ہنستے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔